نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں ان گناہوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے اس گناہ کو ذکر فرمایا جس کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ۔ یہ ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے۔ کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم نے غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو، لہٰذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی شناعت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا اور آدم خور بن جانا ہی کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کون سا؟ اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ بھائی، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے اتنا ہی سنگین دوسرے کی غیبت کرنا ہے۔ اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کے معنی کیا ہیں؟ غیبت کے معنی ہیں دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو، غلط نہ ہو، وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قیل یا رسول اللہ ما الغیبۃ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعتاً موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگر وہ خرابی واقعتاً اس میں موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا اور وہ دوہرا گناہ ہو جائے گا۔ اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے اور دن رات اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بعض لوگ تو اس کو درست بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو پھر یہ میرے لیے یہ غیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے۔ پس اگر تم کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی حرام قطعی ہے، یہ بھی حرام قطعی ہے، بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس گناہ کو معاف نہ کرے تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس سے گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اس میں گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیں۔ اگر گفتگو کا رخ نہیں بدل سکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔